اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح آپ نے صبح انٹرو میں بتایا تھا، چند لمحے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ عبید الرحمان قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل ورکر ہیں اور آپ ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، بہت حوالوں سے یہ کام کرتے ہیں، مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، کمیٹی میں بھی شامل ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہارڈ ورک کرتے ہیں۔ گو کہ یہ صحت کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ کافی بیماریوں پہ بھی مبتلا ہیں، اسٹنٹ بھی ان کو پڑے ہوئے ہیں، شوگر بھی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں شہادت امام حسین کانفرنس مکی مسجد میں منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، علماء نے شرکت کی، اور بہت ہی سمپل اور سادہ پروگرام تھا، اور کسی کو کوئی بوریت محسوس نہیں ہوئی۔ بہت اچھا پروگرام تھا، سب نے اس کی تعریف کی، ہم نے بھی اس کو انالائز کیا، لوگوں سے پوچھا یہ کیسا پروگرام تھا، سب نے اس پروگرام کی تعریف کی۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ انتظامیہ میں عبید الرحمان قریشی صاحب پیش تھے، ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ عبید صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب، سارے سامعین کو آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبید صاحب، میں نے چھوٹی سی تو امید باندھی ہے، بڑی اچھی شدائے کربلا کانفرنس جو آپ نے منعقد کی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، مسجد کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے تمید نہیں باندھی بلکہ تقریباً ساری بات ہی بتا دی۔ چلیں، اللہ خیر کرے، اللہ پاک قبول کرے جس کو۔ کوششیں جاری رہتی ہیں۔ یہ ہمارے سال میں 3 پروگرام جو عید میلاد النبی، شہادت کانفرنس اور معراج شریف کا جو ہوتا ہے، تو بڑے ذوق شوق سے ہم اس کو مناتے ہیں اور اچھی تیاری کے ساتھ، اور لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، بس ایک کوشش ہے، اور یہ ہمارے ایسے مواقع ہیں، خاص کر شہادت امام عالی مقام کی جو ہے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کی اتنی لازوال قربانی جو ہے۔ اور میں کیا سبھی کہتے ہیں کہ آج جو اسلام زندہ ہے وہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور جو چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو شوق اور شعور دے، اور ان کی اس قربانی پہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق حاصل کرے انشاءاللہ۔ ہم سب سے امید کرتا ہوں، اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ کافی ذوق شوق سے منایا گیا ساری مساجد میں، یہاں ایلبرسٹون، عیسائی عامہ میں، ہمارے ہاں جناز القرآن، سب جگہ پہ اپنے اپنے مختلف دنوں میں انہوں نے یہ پروگرام منایا۔ اور ہمارے جو شیعہ بھائی مسلمان ہیں، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پورا محرم کا مہینہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کرتے رہے، اور خاص کر ایک بڑے جلوس کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ پاک سب کو اس کا اجر دے عبید جناب۔ صاحب، ساری چیزیں ساتھ ساتھ، یہ کانفرنسیں بھی چل رہی ہیں، گرمی کا موسم ہے، ساتھ ساتھ محرم میں فیسٹیول بھی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں۔ جی جی، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور خاص کر جو ہماری تیسری جنریشن ہے، یہ بھی بڑے ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نوجوان جو ہے شامل ہوتے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، اور اچھا ہے، سب طرف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے اپنے جو مذہبی اور ثقافتی جو چیزیں ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے اور چلنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، ورنہ تو سلسلہ جو ہے وہ ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں اور کیا تھے اور کیا ہو رہا ہے آنے والا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے ایک کوشش کرتے ہیں، اپنی مدنی مسجد میں آپ بھی کبھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارا پروگرام۔ ماشاءاللہ یہ سب لوگوں کے تعاون سے، اللہ کا بڑا کرم، اور کہاں سے چلے تھے ہم، اور اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور کھلی مسجد بنی ہے، مینار بھی بن گئے ہیں اب، اور ہم نے وہ جو 7 پروجیکٹ بنایا ہے بہت ہی مستقبل کے لیے بڑا اچھا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو ہم ذرا ہیں اس کے جو لونز ہیں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کی جو انکم ہوگی اس سے مسجد کے اور باقی جو معاملات ہیں ہم آسانی سے کر لیں گے، لوگوں سے پھر چندے کی تکلیف ان کو نہیں دیں گے کہ ہمیں چندہ دیں اور اس طرح کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ارادے تو ہمارے بڑے اچھے ہیں، باقی اللہ اس میں برکت ڈالے، اور آپ لوگ جو سارے بہن بھائی ہمارے تعاون کرنے والے وہ لگے رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے، اور یہی جو ہے نا آگے کام آنے والی چیزیں۔ ہم تو اتنے اتنے مہنگے کھانے پینے اور سارے آرام عیاشی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ کام آنے والا ہے، وہ باقی چیزیں تو یہی رہ جائے گی سارا کچھ۔ عبید صاحب، اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے کہ ظاہر ہے مساجد کے، کلچر سینٹر کے، اداروں کے اخراجات، ڈھیر اخراجات ہوتے ہیں، انتظامی اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، اور بجلی پانی کے بھی جو ہے اخراجات چلتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے
وضو کے لیے جگہ بنائی جاتی ہیں، سہولیات دی جاتی ہیں، ٹوائلٹ بنائے جاتے ہیں، سہولیات دی جاتی ہیں، لیکن کچھ ہماری یا لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا کہ جتنا ہم بے دردی سے پانی کو استعمال کرتے ہیں، بجلی کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی اچھے خاصے اخراجات ہیں۔ اگر سال میں دیکھا جائے، ایک دن کے لیے تو چلو بندہ کہتا ہے نہیں جی اتنے ہو گئے، لیکن اگر سال میں جمع کیا جائے تو یہ اچھی خاصے جو ہے اخراجات بن سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم 50% بچت کی بھی کوشش کریں تو اس سے بھی مسجد کو یا اداروں کو یا کلچر سینٹرز کو بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں جی۔ جہاں تک اخراجات کے معاملات ہیں تو آپ سن کے حیران ہو گئے کہ ہمارا خرچہ تقریباً 2.25 سے 2.5 لاکھ مہینے کا ہے اس مسجد۔ اس میں اس کا پراپرٹی ٹیکس جو سب سے بڑا ہے، اس کے بعد عوام کا، پانی کا، بجلی کا، پھر کچھ جو خدمت ہمارے علماء حضرات کر رہے ہیں ان کی جو خدمت کی جاتی ہے، تو یہ سارے ملا جلا کے کافی تقریباً پہنچ جاتا ہے۔ تقریباً جو ہے میرا جو اندازہ 2.25 لاکھ، 2,30,000، اس سے بھی زیادہ کبھی ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح۔ تو ہمارے باقی جو ضروری اخراجات ہیں جیسے پراپرٹی ٹیکس، اس میں تو بچت نہیں کی جا سکتی، اور یہ جو جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ پانی ہے اور بجلی ہے، اور مثلا جتنے بھی ہیں تھوڑا سا صفائی وغیرہ میں مدد ہے، اچھے طریقے سے لوگ جس طرح کی اچھی چیز بنی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کریں تو ہم ان کے بڑے مشکور رہتے ہیں۔ ہمیشہ لوگ کرتے ہیں تعاون اس بات میں بھی، لیکن ہیں کچھ ایسے جو کہ بے احتیاطی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید چلیں جی کوئی بات نہیں، کون سامنے بل دینا ہے۔ لیکن اللہ صاحب کو ہدایت دے، اور میرے خیال سے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں آج کل ماشاءاللہ شعور والے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی بات اخراجات کی، وہ جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، تو وہ کچھ اللہ خوش رکھے، لوگ جو ہے تعاون کرتے ہیں اور ان کا قبول کرے، تو چل رہا ہے سلسلہ بہرحال عبید صاحب، انشاءاللہ۔ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو تبدیلی، ایک نئی تبدیلی ہے، یہ لوگ بات کرتے تھے، اب ڈینش زبان میں بچے جو ہیں وہ تقاریر بھی کرتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، تو یہ کافی تبدیلی آ چکی ہے، لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل جی، یہ خاص کر جو اپنے نوجوان نسل ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ جو ہمارے دوسرے علماء پاکستان سے آئے ہوئے ہیں وہ اتنا ڈینش میں مہارت نہیں رکھتے یا عبور نہیں کر رکھتے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ اس نئی نسل کو جو ان کی سمجھ آنے والی اچھی زبان ہے اسی میں سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح ہے۔ اصل میں بس تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے، میری اس پروگرام کی وساست سے ایک گزارش ضرور ہوگی کہ جو بہن بھائی سن رہے ہیں وہ برائے مہربانی اگر وقت پہ ذرا تشریف لے آیا کریں۔ مطلب خطبہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ فرضوں کی نماز کے ساتھ نہیں ہے، اٹیچ، اس کا ساتھ باقاعدہ جو خطبہ ہے وہ بھی ضروری ہے سننا۔ جمعہ شروع ہی اس وقت سے ہو جاتا، تو ذرا وقت پہ تشریف لے، مثلا جس طرح آج کل 2:30 پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو اگر اور وہ امام صاحب اپنی تقریر شروع کرتے ہیں تقریباً 1:45 کے، تو اگر اس وقت تک لوگ آ جائیں، کیونکہ میں بھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے بندے کوئی کام سے آتا ہے، کوئی کسی اور ضروری جگہ سے، مجبوری سے، یا وقت نہیں ملتا، لیکن جن کے پاس وقت ہے پلیز اگر وہ پہلے تشریف لے آئیں تو کچھ ان کو سمجھ بھی آئے اور سن بھی سکیں۔ بالکل آخر میں آ کے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا، جمعہ والے دن کا خالی نماز کا ہی ہے ان عبید کو صاحب، ملتا یہ جو آخر میں آپ والی بات صحیح ہے، ایگری کرتے ہیں سارے لوگ اس بات سے، لیکن یہ پارکنگ کا جو سسٹم ہے، اچھی خاصی جگہ ہے آپ لوگوں کے پاس، لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اندر ہی پارک کروں اور بالکل مسجد کے اندر ہی جا کر پارک کروں۔ جی بالکل جی، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آج کل اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہر گھر میں تو کہوں گا ایک گاڑی تو ضروری، لیکن کئیوں میں تو دو دو تین تین ہے۔ تو کبھی کبھی میں مذاق کرتا ہوں اگر ہمیں فیلے پارکن بھی مل جائے تو ہماری لیے پارکنگ کی جگہ وہ بھی کم ہوگی، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور سب مساجد میں ہے۔ ابھی ہماری یہ مراکن بھائیوں کی مسجد امام مالک، شاید آپ گئے ہوں گے کبھی، گامل کیو لینڈ وائی پہ اتنی بڑی پارکنگ ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی مسئلہ جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ تو گاڑیوں والے حضرات سے بس یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی ذرا اگر وقت پہ آئیں تو ان کو جگہ مل جائے گی، اور پھر اگر باہر بھی کھڑی کرے تو پھر بھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو بس یہ ذرا زبردستی نہ کیا کریں کہ غلط پارکنگ، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمسائے بھی ہیں، انہوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے، ان کی گاڑی نے بھی، آج کل ان کا کام چل رہا ہے، وہ جو کام والی ٹرک وغیرہ دوسرے تیسرے آتے ہیں، تو شکایت تو ہے اس کی بڑی، لیکن اعلان بھی کر کر کے تھک چکے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، بس کسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ کیسے۔ ابھی اس وقت کوپن ہیگن کی مسجدوں میں اگر جو ہیں تو یہ ول بھی مراکن بھائیوں کی پارکنگ زیادہ ہے، یا پھر اس کے بعد ہمارا نمبر ہے،
باقی سب جگہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چند پارکنگ کی جگہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے کر کے آتے ہیں، باہر دوسری جو ساتھ ملتی جلتی جگہ ہیں وہاں پہ جہاں ان کو جگہ ملتی ہے، لیکن جو ہماری جگہ ہے بس اس کو تو ہم بڑا نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہے، لیکن اگر کم از کم تھوڑا سا طریقے سے اگر کھڑی ہوں گاڑیاں تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم 5-7 گاڑیاں زیادہ آ سکتی ہیں، جو آج کل جس طرح حالات ہیں مطلب کھڑی کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ پیچھے آنے والے کا کیا بنے گا۔ تو ذرا تھوڑا سا اگر خیال کر لیا کریں تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہمارے لیے بھی مدد ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ بس دعا ہی ہے کہ لوگ ذرا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں جو پارکنگ ہے۔ عبید صاحب بہت جی شکریہ، آپ نے انفارمیشن دی، اگر کوئی آپ بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں جناب، بس یہی جو اپیل کی تھی کہ جمعے کے وقت اگر لوگ ذرا وقت پہ پہنچ جایا کرے تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی اور ان کو بھی کچھ حاصل ہوگا، اور جو ہے جمعے کا صحیح وہ ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ اور بس یہی ایک درخواست ہے، اور تعاون رکھیں جاری، اور جتنے ہی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے بڑے پروگرام ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہفتہ وار کلاسز ہوتی ہیں، ڈینش میں ہی ہیں وہ سارا کچھ، ہر قسم کی کلاسز ہیں، مختلف کلاسز ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، بچے آپ کے بھی ادھر ہی مسجد میں آتے ہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے اپیل ہے کہ جی اس میں بڑھ چڑھ کر اپنے ذوق کو، اپنے علم کو جو حاصل کرنے کے لیے وہ آئیں گے۔ جگہ ہم نے بنا دی ہے، ہماری کوشش جتنی ہے کہ وہی ہے کہ فیسلٹیز ساری پرووائڈ کر دی ہیں، آگے اب لوگوں کا کام ہے کہ کتنا وہ اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عبید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے عبید الرحمان قریشی صاحب جو کہ اپنے کلچرل سینٹر کی انسٹیٹیوٹ کی جو ہے انفارمیشن دے رہے تھے۔ سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔